بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عاصم نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ معافی چاہتی ہوں، ہمیں اپنے احمقانہ رویے کا بخوبی احساس ہے، لیکن آپ خود بتائیے، راجہ بھوج اور گنگو تیلی کا محاورہ ہے تو قدیم لیکن جگہ جگہ اس کی اصلیت نظر آتی ہے۔ آپ جیسے معزز لوگوں کا اس گھر میں آنا ہمارے لیے عزت افزائی ہے، اور گلے ملنے کی بات کر کے آپ نے ہمیں اور بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ خدا کے لیے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں بتاتا ہوں آنٹی، میرا نام سرفراز احمد ہے اور یہ شہاب ہیں، یہ میری ماما ہیں اور یہ میری بہن۔ یہ تو ہوئے ہمارے نام۔ ہمارے والد کا نام سن کر آپ یقیناً ہماری اس گستاخی کو معاف کر دیں گی۔ ہمارے والد کا نام امتیاز احمد خان ہے۔ دونوں خواتین کے چہرے کے تاثرات میں شدید حیرت کے نقوش بیدار ہو گئے۔ پھر عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھیں۔ انہوں نے ماما کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ دوسری خاتون نے دانیہ کو پیار سے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گلے ہی نہیں لگا لوں بلکہ سینے میں سما لوں۔ میرا نام سمن آرا ہے اور میں گیتی آرا کی چھوٹی بہن ہوں۔ یہ میری بیٹی نگہت ہے، نگہت آرا۔ آپ لوگ اس طرح سے ہمارے گھر آئیں گے، خدا کی قسم اس طرح کے تو خواب بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ انہیں رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ بزرگ خاتون ہمیں گلے سے لگاتی ہوئی جھینپ رہی تھیں، لیکن ہم دونوں جا کر ان سے لپٹ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں نگہت آرا بیگم سے بھی بے تکلفی سے معانقہ کیا۔ خاتون کا چہرہ انتہائی جھیپا جھیپا نظر آ رہا تھا اور ہمیں بہت لطف آ رہا تھا۔ آپ لوگ آئے خوب۔ آپ کی بحرین سے واپسی کب ہوئی؟ چلیے، آپ لوگوں نے ہمیں تسلیم کر لیا، اب باقی باتیں اس وقت ہوں گی جب آپ ہمیں پہلے چائے پلوائیں گی۔ لاہور سے یہاں تک کہیں اچھی چائے نہیں ملی۔ نگہت آنٹی، آپ چائے بنوائیے، میں نے کہا۔ ابھی لائی۔ نگہت آنٹی دوڑنے کیسے انداز میں باورچی خانے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ سمن آرا بیگم ایک مونڈا کھینچ کر ہمارے سامنے بیٹھ گئیں۔ یہ بتائیے، امتیاز کیسے ہیں؟ وہیں بحرین میں ہیں؟ ان کے اس سوال پر ماما اور دانیہ کے چہرے پر غم کے نقوش پھیل گئے۔ سرفراز بھائی نے آواز سنبھال کر کہا، نہیں دادی جان، پاپا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ سمن آرا بیگم پر شدید رد عمل ہوا۔ کچھ لمحے تک ان کے ہاتھ کانپتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ہائے، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ بس دادی جان، وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ اتنی دیر میں نگہت آرا بیگم ایک ٹرے میں نفاست کے ساتھ پانی کا گلاس رکھ کر لائیں۔ انہوں نے سمن آرا بیگم کا چہرہ دیکھا اور بولیں، خیریت؟ کیا ہوا؟ سمن آرا بیگم کی آواز نہ نکل سکی۔ نگہت آرا نے سرفراز بھائی کو پانی پیش کیا تو سرفراز بھائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے سمن آرا بیگم کو پانی پلایا۔ نگہت آرا حیران سی سب کو پانی دے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے بھی تو بتائیے کیا ہوا؟ نگہت، امتیاز احمد اس دنیا سے چل بسے۔ نگہت آرا بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا، وہ سکتے میں رہ گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہیں۔ دانیہ نے انہیں اٹھ کر سنبھالا اور مونڈے پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ نگہت آرا مونڈے پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ نگہت آرا پر تو امتیاز احمد نے ایک ایسا احسان کیا تھا کہ وہ اس احسان سے زندگی بھر سر نہیں اٹھا سکتی۔ پاپا اس دنیا سے چلے گئے، ہم وہیں بحرین میں تھے۔ ان کی موت پاکستان میں ہی ہوئی ہے۔ ہم بحرین چھوڑ کر پاکستان واپس آ گئے ہیں اور اب لاہور میں تایا جان ممتاز احمد خان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی کچھ دن پہلے ہم پھپھی جہاں آرا بیگم سے ملے تھے، اور اب آپ کا پتہ معلوم کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بیٹے، بہت دکھ ہوا۔ تم لوگوں کے علم میں یقیناً ہوگا کہ امتیاز احمد خان فرشتہ صرف انسان تھے، اور انہوں نے ہمارے پورے گھرانے پر ایک ایسا احسان کیا جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ تمہارے علم میں سب کچھ ہوگا۔ نہیں دادی جان، ہمیں ایسے کسی احسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور اگر کچھ معلوم ہو بھی ہے
تو پاپا نے تو اپنے اپنوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ایسے کسی احسان کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ امتیاز احمد خان کے لیے فاتحہ کر لی جائے، سمن آرا نے کہا، اور سب نے سر پر دوپٹے ڈال لیے۔ کچھ دیر فاتحہ خوانی ہوئی اور پھر نگہت آرا بیگم اٹھ کر باورچی خانے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نگہت آرا بیگم چائے لے کر آئیں اور سب کو چائے پیش کی۔ چائے کے بعد سرفراز بھائی نے کہا، دادا ابو کہاں ہیں؟ وہ خیریت سے ہیں نا؟ ہاں، ابو بچوں کو کلام پاک پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں۔ اور آپ؟ آنٹی میرا مطلب ہے نگہت بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹی ہے ارجمند آرا، وہ ایک اسکول میں نوکری کرتی ہے، 2 بجے تک گھر میں واپس آ جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ زندگی گزار رہا ہے۔ نگہت بھی تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی ہیں، ہمارے پاس کوئی خاص ذریعہ یا آمدنی نہیں ہے، بس گزارے والی بات ہے، سو اللہ کرا رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس حسین خاندان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ پاپا نے ان لوگوں پر کیا احسان کیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ 2 بجے کے قریب ارجمند واپس آ گئیں اور ارجمند کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ دودھ جیسی سفید رنگت کی مالک، چہرے پر ایسا تقدس کہ انسان کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہ سکیں، بڑی بڑی مخمور آنکھیں، بال اس گھرانے میں بڑی فراوانی سے تھے۔ ارجمند آرا نے موٹی سی چوٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن یہ چوٹی بغیر پراندے کے پنڈلیوں تک آ رہی تھی۔ یہ بال جب کھلتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے؟ مجھے دادی اماں کے بال یاد آ گئے، بڑا پراسرار خاندان تھا۔ ارجمند ہم سب کو دیکھ کر حیران سی ہو گئیں۔ تب دادی جان یعنی سمن آرا بیگم نے ہمارا تعارف کرایا اور ارجمند بڑے پیار سے ماما اور دانیہ سے ملی۔ پھر اس نے کہا، مجھے چند لمحوں کی اجازت دیجیے، لباس تبدیل کر لوں۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، ماما نے ارجمند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 دن رہیں گے آپ کے پاس دادی جان، اور کچھ درخواستوں کے ساتھ کہ ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ 100 دن رہو بیٹے، تمہارا اپنا گھر ہے، تم نے جو عزت ہمیں بخشی ہے ہم اس کے قابل نہیں تھے، خدا تمہیں مزید ظرف عطا کرے، ورنہ غریب رشتہ داروں کو کون پوچھتا ہے؟ نہیں، آپ غریب نہیں ہیں، آپ کے دل محبت سے مالا مال ہیں۔ پھر شام کو 5:30 بجے کے قریب ریاض حسین آ گئے۔ بیساکھی کی کھٹ کھٹ دروازے پر سنائی دی اور اس کے بعد وہ اندر آ گئے۔ ان کا ایک پاؤں مفلوج ہو چکا تھا اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتے تھے۔ ہمارے بارے میں انہیں معلومات ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب عمل کیا۔ انہوں نے سرفراز بھائی کے گھٹنے پکڑ لیے اور بولے، تم اس خاندان کے فرد ہو جس کا احسان میں ساری زندگی سر سے نہیں اتار سکتا۔ دل میں بڑی آرزو تھی کہ ایک بار امتیاز احمد کے پیروں میں پڑ جاؤں، مگر یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ میرے ایک پاؤں پر فالج ہو گیا اور ہم لوگ پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ بہرحال تم سے مل کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ دادا ابو، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر مجھے شرمندہ کیوں کیا؟ تم جانتے ہو گے بیٹے کہ میرے سینے میں تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے کیا جذبے ہیں۔ ریاض حسین نے کہا، میں بہت متجسس ہو گیا تھا۔ آخر ایسا کون سا احسان کیا تھا پاپا نے ان لوگوں پر؟ اسی رات ریاض حسین ہم سب کو گھیر کر بیٹھ گئے تھے۔ ارجمند بھی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کی پاکیزہ چہرے نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ جس احساس کا تذکرہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں نہ صرف میرے بلکہ سرفراز بھائی کے دل میں بھی شدید تجسس تھا، اور ہم سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سا ایسا احسان کیا ہے ہمارے پاپا نے اس خاندان پر، جس کے نتیجے میں ان میں سے ہر شخص ہمارے سامنے بچھا جا رہا ہے۔ دادا ابو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم سب ان کے منہ بولنے کے منتظر تھے، اور اچانک ہی میرے ذہن میں گیتی آرا بیگم کا خیال آیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ آپ ایک بات بتائیے دادی جان، آپ دادی اماں سے کب سے نہیں ملی؟ ہمیں آئے ہوئے بے شک بہت زیادہ دن نہیں گزرے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو یا کسی خاندان والے کو تایا ابو کے پاس آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں اپنی بہن سے بہت عرصے سے نہیں ملی۔ جب آپ کے بڑے تایا کا انتقال ہوا تھا تب خاندان کے کچھ لوگ جمع ہوئے تھے، بس اس کے بعد میں نے کبھی اپنی بہن کو نہیں دیکھا۔ بیٹے، میری بات کا برا مت ماننا، تمہیں دیکھ کر ہمیں شدید حیرت ہوئی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر ایسے کون سے عوامل تھے کہ ممتاز احمد خان نے تمہیں ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ یہ خاندان بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ ان میں سب سے زیادہ شدت پسند طاہرہ خانم ہیں۔ انہوں نے جس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں، اس کے بعد مزید خرابیاں ہو گئی ہیں۔ اس وقت بھی میرے دل میں کئی بار یہ خواہش جاگی کہ تم سے میں گیتی باجی کے بارے میں معلومات پوچھوں، لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔
اس کا مطلب ہے دادی جان کہ آپ کو ہم پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم بھی تو آخر اسی خاندان کے فرد ہیں۔ آپ ہمیں ابھی کیا جانیں گی، لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاپا نے ہمیں کسی کا دست نگر نہیں رہنے دیا، بلکہ یہاں پاکستان میں بھی انہوں نے اتنا کچھ کر ڈالا ہے کہ ہماری نسلیں کھا سکتی ہیں۔ ہم آزاد ہیں۔ اس کے علاوہ تایا ابو نے بالکل ہمارے یہاں آنے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ہم پھپھی جہاں آرا بیگم کے پاس بھی گئے تھے، اور یہاں بھی ہم انہیں بتا کر آئے ہیں۔ میں بتاؤں سمن آرا، حقیقت یہ ہے کہ ممتاز احمد خان اتنے برے نہیں تھے۔ بس یوں کہوں کہ سب کے سب حالات کے لپیٹے میں اس طرح آئے کہ منتشر ہو گئے۔ یہی انتشار آج تک چل رہا ہے۔ اچانک ہی ارجمن نے کہا، سلطانہ اور ہیرا سے تو آپ کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی؟ ہاں، ہم لوگ ساتھ ہی ہیں۔ ٹھیک ہیں دونوں؟ ہاں، دادی اماں کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ہاں، مگر ہمیں وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، ارجمن نے دکھ بھرے انداز میں کہا، اور سوالیہ نظروں سے دادا ابو کو دیکھا تو ریاض صاحب جلدی سے بولے، نہیں، یہ پابندی میں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ ایک دفعہ ممتاز احمد خان سے ہی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے خاصے تلخ لہجے میں کہا تھا کہ کوئی ان کی جانب رخ نہ کرے۔ اصل میں ان پر طاہرہ خانم کی طرف سے مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے، اور سنا ہے کہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ بس یہی بات ہے بیٹے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ عجیب انتشار ہے اس خاندان میں۔ سمن آرا گیتی آرا کی سگی بہن ہیں، لیکن پاپا بھی پاکستان آتے رہتے تھے، کبھی آپ سے نہیں ملے؟ نہیں، اس شخص کے شرف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اس لیے ہم سے نہیں ملا کہ اس نے ہم پر احسان کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ خاندان خاصا تنگ دل ہے، نہ جانے کیا کیا داستانیں بن جائیں۔ دادا ابو اگر مناسب سمجھیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ بار بار کون سے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بخدا ہم ابھی تک اس سے بالکل ناواقف ہیں۔ پاپا نے کبھی اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دادا ابو کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بات خاصی پرانی ہے، لیکن واقعات ایسے ہیں کہ کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ امتیاز احمد خان اتنے ہی بلند ظرف تھے کہ مرتے مرتے مر گئے، لیکن اپنی اولاد تک کو اپنے اس احسان سے آگاہ نہیں کیا۔ آپ ہمیں بتائیے دادا ابو، انہوں نے کبھی اپنے والد حیات احمد خان کے بارے میں بھی نہیں بتایا؟ بالکل سرسری طور پر، بس کبھی کبھی پنجاب کے بستیوں کی داستانیں سناتے سناتے دادا ابو کی باتیں نکل آتی تھیں۔ سنا ہے کہ بڑے کروفر کے آدمی تھے۔ ہاں، خالص روایتی، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والے، سخت گیر اور کسی حد تک ظالم، اور وہ اس کے اہل تھے، کئی دیہات اور ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک۔ تم نے پھپھی جہاں آرا بیگم کو دیکھا ہوگا؟ جی، وہ جمال صاحب بڑے رنگین مزاج تھے کسی دور میں، سنا ہے اب چولہا بدل لیا ہے۔ بس بہت کچھ دیا تھا انہیں حیات احمد صاحب نے، جو جمال صاحب نے اڑا دیا۔ بے اولاد ہیں، اس طرح بے سکون بھی نہیں ہیں۔ جہاں آرا بیگم حیات احمد کی بہت چہیتی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حیات احمد کے بگاڑ میں جہاں آرا بیگم کا بڑا ہاتھ تھا۔ بعد میں بیچاری خود ایک ایسی شوہر کی شریک حیات بن گئی جو خود بھی حیات احمد ہی کی طرح تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اسے برا نہ کہو، لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ ریاض صاحب کا انداز بہت الجھا سا تھا۔ وہ اصل موضوع پر آتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ میں نے اس بات کو محسوس کر کے کہا، اگر آپ کسی واقعے کو سناتے ہوئے کچھ الجھن محسوس کر رہے ہیں تو بخدا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پیارے ہیں، اتنا کافی ہے۔ دادا ابو نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا تو سمن آرا نے کہا، بات چھیڑی ہے تو اسے پورا کرو۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے۔ جو کچھ تم انہیں بتاؤ گے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دادا ابو نے کہا، اور آگے بولنے کے لیے تیار ہو گئے۔